3-4 افسران کو ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وابڈا ٹاؤن میں ان کے گھر بھی موجود ہیں، بہترین گاڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو اتنی تنخواہ سے تو کسی کا بھی وہ نہیں ہوتا۔ مالیاتی امور میں بے قاعدگیاں، فنڈز کے غلط استعمال اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں جو کہ آڈیٹر جنرل کی طرف سے بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کرپشن کر کے معطل ہونے والے کرپٹ ہیں، یا اس کا نوٹس لے کر ان کو معطل کرنے والے کرپٹ ہیں جو انہیں دوبارہ بحال کر دیں۔ عبدالسلام صاحب کی کوٹیاں ہیں موجود، یہ دیکھ لیں، لیکن وہ کاغذات میں وہ ان کے نام نہیں ہوں گی۔ ایم ڈی تعینات ہوئے ہیں حفیظ لغاری صاحب، ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کس طرح بحال ہوئے اور ان کی تعیناتی؟ میں تو 3 کوٹیوں کو کہوں گا، اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنا لے گا؟ سیکٹری ہاؤسنگ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نور نظر ہیں، ان کے چہتے ہیں، انہوں نے ان کو ایکس سی این کی پوسٹ سے اٹھا کے پرموٹ بھی کر دیا اور ان کو ڈپٹی جو ایم ڈی لگا کے بار بار ہیر پھیر کے وہی افسران آپ کو ملتے ہیں جو کرپشن میں لتھڑے پڑے ہیں۔ جن لوگوں نے بل پاس کیا ہے اس بل کے اوپر ذیشان شوکت گوندل کے بھی دستخط ہیں، ایگزیکٹلی ایم ڈی صاحب کے بھی دستخط ہیں، جی اور نوٹس بھی وہی لے رہے ہیں۔ آپ بار بار ایک آدمی کو خود ہی معطل کرتے ہیں کرپشن میں، پھر اس کی انکوائری بھی مکمل نہیں ہوتی، اور جب مکمل انکوائری نہیں ہوتی، سزا اور جزا کا تعین بھی نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو بحال کر کے ایک اچھا اعلیٰ پوسٹ پہ آپ تعینات کرتے ہیں۔ ایم ڈی مظفر گڑھ اور ان کو ایڈیشنل چارج کوٹ اڈو کا دیا، وہاں وہ 1 کچھ ارب کی کرپشن پہ حکومت نے ان کو معطل کر دیا۔ وہ کوٹیشن ورک کہاں ہیں؟ وہ بوگس بلنگ جو کی گئی ہے مختلف الیکٹریکل سٹی میں، ڈیزل پیٹرول کی مد میں اور دیگر اخراجات کی مد میں جو بل پے کیے گئے ہیں، ان میں محمد سعید عباس اور اس کے بعد عبدالسلام اور عارف عباس، ان تینوں پہ انکوائریز تھیں جن پہ اربوں روپے غبن کا انچارج تھا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ جی یہ بوگس بل یہاں پہ بہت بنتے ہیں۔ اتنی بڑی کرپشن کی شکایت سامنے آ گئی، اینٹی کرپشن کے قانون میں جوں تک روح نہیں رنگی، نہ ڈی جی صاحب بھی خاموش ہیں اور متعلقہ ڈائریکٹر متان بھی خاموش ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں نا، 46 کروڑ کا پریزنٹ کر دیا گیا تھا، تو وہاں پہ کوئی ایڈیٹر نے پھر اس پہ اعتراض لگایا۔ ایم ڈی واسا ہیں، ان کے اوپر آگے جس فرم کا ذکر کیا گیا یہ بھی گجرانوالہ کی فرم ہے، میڈیا میں آنا شروع ہوئی ہیں، تو اس پہ پھر یہ چیک روک دیا گیا۔ جو اوپر تک حصہ جانا تھا انہوں نے کہا کہ یار یہ پھر خراب کرے گا، اس کو ٹرانسفر کرو۔ جنریٹر جو چلتا ہی نہیں ہے ان کی مد میں یہ لاکھوں کروڑوں روپے نکلوا لیتے ہیں۔ ذیشان شوکت گوندل کی تعیناتی کے دوران ان پر اور بھی بہت سارے سنگین الزامات تھے۔ اعتراضات آ جاتے ہیں آڈیٹر جنرل کی طرف سے، پھر ہر بندہ اپنے بیچ بچاؤ کے لیے لگ گیا۔ واسا کے 46 کروڑ روپے کی کرپشن کا جو چیک ہے، جو فیک پیمنٹ کی گئی، گلگشت نارڈ ڈویژن میں بوگس بل بنا ہے۔ یہ ایک سب انجینئر سے لے کر ایم ڈی تک چیک کرتے ہیں، اس کے بعد بل بنتا ہے۔ بل انہوں نے پھر جا کے وہاں پہ چیزیں چیک کی تو وہاں پہ تو 5 کروڑ کا بھی کام نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو حصہ کم مل رہا تھا۔ ایم ایس پارک احتشام ٹریڈرز یہ جے وی کی جانب سے یہ چیک وجود مطلب بھیجا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی گجرانوالے کے، یہ بھی گجرانوالہ کے، تو ان کے گجرانوالہ میں تعینات رہے تھے، تو ان کے تعلقات وہاں سے۔ پھر میپکو ہے، وہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم نے 2.25 ارب سے زائد کی رقم بلوں میں لینی ہے۔ سزا و جزا کے قانون کے تحت کس پر سزا امپلیمنٹ کر کے اس کو ملازمت سے برخاست کیا گیا، اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، اسے ریکوری کی گئی، کوئی ایک ایگزامپل بھی نہیں ملتی۔ ختم نہیں ہوتے، دب جاتے ہیں، فائلیں دب جاتی ہیں، مٹی کی نظر ہو جاتی ہیں، ٹیبل کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اپلیکیشنز کو کلیئر کرنے کے بعد بھی وہ کلیئر نہ کر سکیں اور پھر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو جائیں تو آپ محکمے کا رخ کس طرح سے ٹھیک کریں گے؟ پٹیشن ورک چلایا ہے جس میں یہ تو 46 کروڑ کی رقم پکڑنے کی بات ہے، اور بہت سارے کروڑوں کی بلز ہیں جو کہ پیپر ورک بل کے طور پر کیش کروایا گیا ہے، کک بیک لینے کے الزامات ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ اسی طرح کے 1-2 سکینڈلز اور سامنے آ گئے تو یہ ملتان کے اندر اس منصوبہ یہ مکمل ہو جائے تو پھر افسران کی بھی ہمت بڑھتی ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی ہے کر لو۔ تو ہمارے ہاں جزا اور سزا کا قانون تو موجود ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ واسا میں کرپشن سالہ سال سے وتیرہ ہے اور یہ شکایات آج کی نہیں ہے، گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ کی ہیں۔ یہ بھی اسی طرح سے بحال ہوئے ہیں جس طرح سے عبدالسلام صاحب بحال ہوئے ہیں۔